میری طرف تم پاک ہو، بس تم نے نیت کی ہے. کیا کیا ہے؟ نیت کی ہے. تمہارا عمل رات کا پھر وہی ہے. تم نے جو ذہن میں بٹھا رکھا ہے کام وہی کرنا ہے. صبح کیا کرنا ہے یہ بھی تمہارے سامنے ہے. لیکن میں رب، میرا حبیب تمہیں اس لیے اپنے گھر میں بلا رہا ہے کہ لوگوں ہر ایک سے تو چھپا لیا اور گزارا ہو گیا. میں نے دیکھا بھی ہے، جانتا بھی ہوں، تمہیں بھی جانتا ہوں، نسل کو بھی جانتا ہوں، آنے والی اولاد کو بھی جانتا ہوں، اس کی عمر کو بھی جانتا ہوں، آگے اس کی نسل کو پھر جانتا ہوں. جہاں تک تمہاری نظر جانی ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. لیکن دیکھ لو ہر چیز جاننے کے بعد بھی میں نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی عظمت والا جو مصطفیٰ محبوب دیا ہے وہ ایسا محبوب ہے کہ جس کے لیے ساتھ ہی میں نے تمہیں بولا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ ارے لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ کر لو، عیب کر لو، خطائیں کر لو، ارے اپنے آپ کو گناہوں کی دل میں بالکل اپنے آپ کو ختم کر ڈالو اور پھنس جاؤ، کوئی راہ اب تمہیں نظر آئے نیکی کی، بس ہر وقت گناہ کی سوچو. تو رب فرماتا ہے کہ جب تمہاری نیت ہو جائے توبہ کرنے کے لیے تو پھر میری بارگاہ میں نہ آؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے نبی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، میرے نبی کے دروازے پہ چلے جاؤ، میرے نبی کی دہلیز کو تھام لو، میرے نبی کی دہلیز پر بیٹھ جاؤ. مالک اب بات یہ ہے کہ ہم تیرے نبی کی بارگاہ میں آئیں تو کیسے آئیں؟ طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. مالک کیسے آئے؟ کیا کریں؟ تیرا نبی مدینے میں ہے، ہم کیا کریں؟ تیرا حکم ہے جہاں نبی ہے وہاں چلے جاؤ. نبی مدینے میں ہم مدینے میں جائیں، نبی احد میں ہم احد میں جائیں، نبی خندق میں ہم خندق میں جائیں، نبی بدر میں ہم بدر میں جائیں، نبی مکے میں ہم مکے میں جائیں. مالک مگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے، حالات اجازت نہیں دیتے، اتنے وسائل نہیں ہے، اتنے مسائل نہیں ہے، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں. تو مالک ہم کیا کریں؟ اگر تیرے نبی کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکے تو ہم گناہگار مر جائیں گے، پاپی مر جائیں گے، گندے مر جائیں گے، ہماری موت بری آئے گی، ہماری موت بری آئے گی. مالک ہم کیا کریں؟ ہمیں بتا تو صحیح. اللہ فرمایا ارے جو ہم نے تجھے محبوب عطا کیا ہے، جو ہم نے تجھے رسول عطا کیا ہے، جو ہم نے تجھے رحمت للعالمین کی عظمت والا آقا عطا کیا ہے، یاد رکھو وہ تمہارے بلانے پر نہیں سنتا کہ تم آؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے پھر وہ سنے گا. نانا مولا مدینے میں آئیں تو لوگ کہتے ہیں پھر ہی سنتا ہے، پاکستان میں نہیں سنتا. اللہ فرمایا نانا وہ محبوب ایسا حبیب نہیں ہے، وہ پیارا ایسا پیارا نہیں ہے. تم نے ارادہ کر لیا ہے توبہ کرنے کا، تم نے ارادہ کر لیا ہے معافی مانگنے کا، تم نے ارادہ کر لیا ہے رحمت کو مانگنے کا، تم نے ارادہ کر لیا ہے اپنے رب کو منانے کا، تم نے ارادہ کر لیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، تم نے ارادہ کر لیا ہے اپنے رب کو پانے کا، تم نے ارادہ کر لیا ہے اپنے رب کے دیدار کے لیے اپنی آنکھوں کو اس طرح بنانے کا. تم نے جب ارادہ کر لیا ہے تو پھر سن لو مولا کیا کرے. فرمایا میں رب کا حکم ہے جہاں جہاں میں رب ہوں وہاں وہاں مصطفیٰ ہے. تمہارے اوپر کوئی قید نہیں ہے کہ میرا نبی مدینے میں ہے تم مدینے میں آؤ، میرا نبی مکے میں ہے تو تم مکے میں آؤ. مالک کیا کرے؟ کیسے پائے تیرے نبی کو؟ کس طرح تیرے نبی کی دہلیز تک پہنچے؟ تو رب فرمایا ارے سن لو جہاں تم بیٹھے ہو وہی بیٹھے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ کی طرف رخ کر لو، تم یاد کر لو وہ حبیب بھی آ جائے گا. اب بات یہ ہے دیکھیں توجہ سے ہم ہیں پاکستان میں، ہم کہاں میں محبوب کہاں ہے؟ مدینے میں محبوب کہاں؟ لیکن نہیں ایک طرف رب بولتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی۔ اب شاہ رگ کو اگر دبایا جائے تو سانس آئے گی جی؟ تو رب فرماتے شاہ رگ سے بھی تیرے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، شاہ رگ سے بھی رب شاہ رگ کے قریب۔ نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رب فرمایا میری جگہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ تو سن لو مولا کیا، میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب، میرا نبی جان سے بھی زیادہ قریب، خود کو شاہ رگ میں رکھ لیا۔ قربانی کرے تو کیا کاٹتے ہیں؟ ٹانگ۔ قربانی کرے تو کیا کاٹتے ہیں؟ چھری کہاں رکھتے ہیں جی؟ دیکھ لو لا کر دیتا نہیں لا کر ہاں جی؟ شاید شاہ رگ کے رکھ دیں۔ اب شاہ رگ پہ کیوں رکھتے ہیں؟ سارا جانور تو ایک ہی ہے، ٹانگ بھی کاٹ سکتے، درمیان سے بھی کاٹ سکتے، مقصد تو گوشت حاصل کرنا ہے، مقصد کیا ہے؟ لیکن شاہ رگ کو کیوں کاٹ دیا؟ اس لیے شاہ رگ کو کاٹ دیا کہ سارے وجود کا نظام شاہ رگ ہے، سارے وجود کا نظام شاہ رگ ہے۔ دل تک کوئی چیز پہنچنی ہے تو شاہ رگ کے ذریعے، وجود کے اندر کچھ پہنچنا ہے تو شاہ رگ کے ذریعے۔ اب شاہ رگ کو کاٹ دیا جاتا ہے، جب شاہ رگ کاٹ دی جائے، آدھی کاٹتے اتنا 5 6 7 10 15 20 من کا جو جانور ہوتا ہے، 15 20 من کا جانور ہوتا ہے، ابھی تھوڑی سی شاہ رگ کاٹ دیتے ہیں، آدھی شاہ رگ کاٹ دیتے ہیں، کاٹنے کے بعد مجھے یہ بتاؤ پڑا رہتا ہے اور دوڑ اٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، جان ختم ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ شاہ رگ میں جان رب نے رکھی ہے، موت کا ایک سبب شاہ رگ ہے، موت کا ایک سبب شاہ رگ بھی ہے، ایک اپنی جگہ پہ دوسری کے مراد اپنی جگہ، لیکن رب کہتے ہیں نا تو اکرم الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اب شاہ رگ میں جان ہے، شاہ رگ بند ہو جائے تو بندے کا نظام، چھوٹا سا لقمہ بندہ ڈالے اگر رک جائے درمیان میں تو سانس آتی ہے جی؟ نہیں نہ آتی۔ شاہ رگ جان ہے، رب فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، پر سن لو کہیں یہ نہ سمجھنا میرا نبی یہاں نہیں ہے، میرا نبی یہاں نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بولا ہے جبریل آئے، جبریل میرے حبیب کی بارگاہ میں جا، جبریل میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، جب حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، توجہ کرو میرے بندے، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضور رب فرمایا کہ یہ بتائیں اللہ نے آپ کا ذکر کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ بات میرا رب ہی جانتا ہے، کتنا بلند کیا یہ بات میرا رب ہی جانتا ہے۔ جبریل واپس گئے، مولا تیرے حبیب کو تیرا پیغام دیا، تیرے محبوب نے آگے سے یہ پیغام دیا۔ اللہ فرمایا کیا؟ کہا تیرے حبیب نے فرمایا ہے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ جبریل یہ جو سوال تو لے کر آیا ہے نا کتنا بلند کیا، یہ رب ہی جانتا ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ رب ہی جانتا ہے۔ اللہ فرمایا جبریل مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے میرا ذکر کہاں تک بلند کیا، کتنا بلند کیا۔ عرض کی مولا جی تیرے محبوب نے یہی فرمایا، بولا پھر میرا پیغام لے جا، جاؤ
پھر میرا پیغام لے جاؤ. جبریل دوبارہ آئے کریم کی بارگاہ میں. جبریل امین علیہ السلام دوبارہ آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر پھر حاضر ہوا ہوں. فرمایا کیا پیغام ہے؟ حضور رب کا پیغام لے کر آیا تھا کہ ذکر کتنا بلند کیا. آپ نے فرمایا رب ہی جانتا ہے. میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی. مالک مصطفیٰ نے فرمایا آپ ہی جانتے ہو، آپ ہی جانتے ہو. حضور نے فرمایا جبریل پھر رب نے کیا کہا بتاؤ. عرض کی حضور اب رب نے دوبارہ مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا. فرمایا کیا پیغام ہے؟ حضور رب فرماتے اذا ذکرت ذکرت معی. جس جگہ پر جب تک جس مقام پر رب کا ذکر ہوگا پیارے ساتھ تیرا. رب فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا میں لوگوں بندو تمہاری شارع سے زیادہ قریب ہوں. پر سن لو مولا کیا فرمایا مجھے شارع کے قریب اگر مانتے ہو تو سن لو. مالک کیا؟ میرے مصطفیٰ کو جان سے زیادہ قریب ماننا، میرے حبیب کو جان سے زیادہ قریب ماننا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضور کا ذکر اتنا بلند ہے جس نے بھی اس ذکر کی شمع کو جلانے کی کوشش کی ہے رب نے اس کا اس طرح سورج اونچا کیا ہے کہ قیامت تک ہر طرف اس کا تذکرہ ہی رہے. قیامت تک ہر وقت اس کا تذکرہ ہی رہے گا. یہ ذکر ایسا ذکر ہے آپ جس کے مرضی نعرے لگاؤ، جس کے مرضی پیر کے لگاؤ، ایم پی کے لگاؤ، ایم این اے کے لگاؤ، جس کے مرضی لگاؤ، لیکن مرتبہ ملے نہ ملے، مرتبہ ملے نہ ملے یہ کوئی گارنٹی نہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں. لیکن مصطفیٰ کا ذکر ایسا ذکر ہے. اب بندہ بیٹھا ہو وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور اس کی عمر گزر جائے اسی کے ساتھ، لیکن 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد بھی وہ اس کی تنخواہ 20,000 ہی رہے تو لوگ اس کو اچھا بولیں گے؟ بولو وہ کرائے پہ ہی رہے لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا کہیں گے؟ اتنے اعلیٰ بندے کے ساتھ رہا تو نے کچھ بنایا ہی نہیں، تو نے کچھ بنایا نہیں. اس نے تو اپنی نیت دکھائی کہ میں اندر سے خالص ہوں، سچا ہوں. بے ایمانی کرنا چاہتا تو میں سب کچھ بنا لیتا، لیکن ایمان نے اجازت، ضمیر نے اجازت. اس نے حلال کمایا مگر کرایہ مکان چھوڑ نہ سکے، کرائے کا مکان ہی رہا. لوگوں نے کہا ارے تیری جگہ پہ اگر ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوتے تو تجھے بتا دیتے ہم نے کیا کیا بنانا تھا. پتہ چلا کہ دنیا کے کسی بھی بندے کے ساتھ رہو، کسی بھی عہدے والے کے ساتھ رہو، کوئی مرتبہ اونچا ہونے کی گارنٹی نہیں. مصطفیٰ کا ذکر ایسا ذکر ہے بندہ جب چھیڑتا ہے رب درجے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بندہ جب بھی چھیڑتا ہے رب درجے عطا کر دیتا ہے. پھر کیسے درجے عطا کرتا ہے تو بندہ پھر مجبوراً بول اٹھتا ہے خدا خود میر مجلس بود. بندہ بے ساختہ بول اٹھتا ہے کہ خدا خود میر مجلس بود. اندر لامکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من کو دم. کہتے ہیں کہ ارے
یہ جو تم چمک دھمک دیکھ رہے ہو یہ ساری کی ساری چراغا جو ہے یہ میرے مصطفیٰ لامکان پہ رب اس محفل کی صدارت کر رہا ہے. لامکانوں میں رب اس محفل کی صدارت کر رہا ہے اور مصطفیٰ اس محفل میں چراغا ہے. یہ جو روشنیاں یہ چمک دھمک تم دیکھ رہے ہو اپنے چہروں پر وہ کہتے ہیں کہ محمد شمع محفل بود. تمہاری اس محفل کی جو اصل رونق ہے وہ کوئی دنیا کا وزیر مشیر کوئی صاحب نہیں، وہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کا ذکر کرو مگر کچھ ملے نہ ملے گارنٹی، لیکن مصطفیٰ کا ذکر ایسا ذکر ہے. فرشتوں کو رب نے حکم دیا اس کو دوزخ میں لے جاؤ. کیا کرو؟ دوزخ میں لے جاؤ. اس کا رجسٹر دیکھو، کوئی پورے رجسٹر میں نیکی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے. لے جاؤ لے جاؤ. فرشتوں نے پکڑا دوزخ میں لے کے چلے تو پیچھے سے آواز پڑی ٹھہرو. کیا کرو؟ ٹھہرو. دوبارہ لے کے آؤ میزان پر، دوبارہ تول لگاؤ. کنڈے سے دوبارہ لے کے آؤ، دوبارہ تول لو، دوبارہ تول لو. دوبارہ لے کر آؤ میزان پر. دوبارہ آ گئے میزان پر. اب وہ جو آواز دینے والے تھے فرشتوں نے رجسٹر رکھ دیا، نیکیوں والا پلڑا خالی، وہ ٹوکرا خالی، گناہوں والا بھر گیا. اب کیا ہوا ہے؟ یوں جیب سے ایک پرچی نکلی، یوں جیب سے ایک پرچی نکلی تو نیکیوں کی طرف رکھ دی. اب جدھر پورا ٹرک ہو ایک طرف تو دوسری طرف چلو کار ہی کھڑی کر دو. مجھے یہ بتاؤ وزن برابر آئے گا؟ بھاری کیا ہے جی؟ ٹرک خالی نہیں، بھرا ہو بھرا ہو. اور دوسری طرف صرف ایک کار ہی کھڑی کر دو، چلو زیادہ نہیں تو مجھے یہ بتاؤ وزنی کار ہوگی کہ ٹرک؟ جی. اب یہ وزنی کیا ہے؟ پورا دفتر بھرا ہوا، پورا ٹوکرا بھرا ہوا، طے لگی ہوئی. ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا، وہ سارے کا سارا وزن ختم ہو گیا. کاغذ کا ٹکڑا آواز آئی ہاتھ میں غیبی سے، پھر مالک کی طرف سے آواز آئی فرشتوں جنت میں لے جاؤ. کیا کرو؟ جنت میں لے جاؤ. فرشتوں نے جسے دوزخ میں لے کے جانا تھا اب پکڑا تو جنت میں لے کے چلے. چند قدم چلے تو کہنے لگا ارے ٹھہرو ٹھہرو، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ ٹھہرو. مجھے ذرا پیچھے پوچھنے تو دو، یہ اتنا کرم نواز رحم کرنے والا یہ کون ہے؟ یہ اتنی میری داد رسی کرنے والا ہے کون؟ پیچھے مڑے، سلام کیا. نورانی چہرہ، نورانی زلفیں، نورانی لباس. بات کی، سلام پیش کرنے کے بعد پوچھتا ہے اے میری داد رسی فرمانے والے، اے کرم نواز، میں پوچھ سکتا ہوں یہ میرے اوپر احسان کیسا، یہ نیکی کیسی، جبکہ میں نے تو اپنی زندگی میں کچھ نیک کیا ہی نہیں، مگر یہ ایک پرچی رکھی میرا بیڑا پار ہو گیا. میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ پرچی کیسی تھی؟ وہ کاغذ کا ٹکڑا کیسا تھا؟ وہاں پہ وہ جس کو سوال کیا گیا نا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے فرمایا ذرا اوپر دیکھ.
وہ اوپر دیکھے گا تو آگے سے یوں نقاب اٹھایا جائے گا تو محمد عربی کی زیارت، تو پھر کون ہوگا کملی والا محبوب؟ حضور فرمائیں گے میں ہوں تیرا محمد، میں ہوں تیرا آقا۔ وہ شرمندہ ہو جائے گا، ساری عمر گزر گئی تیری مانی ہے۔ حضور فرمائیں گے شرمسار نہ ہو، میں نے گناہ نہیں چھپانے تو کس نے چھپایا؟ میں نے کرم نوازی نہیں کرنی تو ہے کس نے کرنی ہے؟ عرض کی آقا میں پوچھ سکتا ہوں، میں نے نیکی تو کی نہیں ہے، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے نیکی تو کی نہیں، لیکن یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا، میرا بیڑا پار ہو گیا، میں جنت میں چلا گیا آگ کی بجائے۔ حضور فرمایا کبھی گزرتے ہوئے ایک جگہ پر میرا ذکر ہو رہا تھا، تو گزر رہا تھا، میرا ذکر ہو رہا تھا، وہ سلام درود و سلام پڑھ رہے تھے تو تو نے گزرتے ہوئے ایک بار درود پاک پڑھا۔ کتنی بار؟ جی ایک بار درود پاک تو نے پڑھا، میں نے اس وقت کا سنبھال کے رکھا ہے، میرا غلام جب پڑھ سکا یہ کام ہے۔ اب توجہ کرو، جس نے ایک بار پڑھا کملی والے نے اسے دوزخ میں جانے اب وہ تجھے زاوہ پہ تو میرے